کی چابیاں پیش کرنے کے لیے اس سے ملاقات کی۔ غازی بیگ ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔ جب اس کی نظر ہزارہ مینار، ناظرین کرام یہ ایک محل تھا، اس پر پڑی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وہ اپنے آپ کو ان میں سے ایک خیال کرتا ہے، اور اس نے اپنی تلوار کو اس لیے بے نیام کیا تھا کہ وہ دنیا کو ایک راکشس اور شیطان سے نجات دلا سکے، اور اگر شاہی خاندان کا کوئی فرد زندہ نہیں بچا تو وہ نہایت خوشی سے اس شخص کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے جس کو معززین اپنا بادشاہ منتخب کریں گے۔ پورا مجمع اس بات پر السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز کو بھی واچ کیا ہوگا۔ جس بھی بھائی نے میری پچھلی ویڈیوز کو واچ نہیں کیا اس سے گزارش ہے کہ وہ میری پچھلی ویڈیو کو بھی واچ کرے، اور اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو چلیے ناظرین کرام، اس ویڈیو کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ غیاث الدین نے کئی سال تک لاہور کے حاکم کے فرائض سر انجام دیے۔ اس وقت اس میں ہمالیہ سے سندھ تک تمام سرحدی صوبے شامل تھے۔ وہ ایک پختہ عمر کا انتہائی ذہین اور باصلاحیت شخص تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، اس نے مغلوں کے پے در پہ حملوں کو بڑی کامیابی سے پسپا کیا، بلکہ ان پر ان کے اپنے وطن میں جا کر حملہ کرتا رہا۔ اس نے ملتان کے گزشتہ بحران میں بہرام کے جانب سے ایک فوج کے ساتھ اس کی پوری طرح مدد کرنے کی صلح میں اس کو اب اپنا بھائی بنا لیا، اور دریائے سندھ کے کنارے پر تمام صوبے جات کا انتظام اسے سونپ دیا۔ دار اثنا اس نے اپنے مغربی سرحدوں کو مضبوط کرنے کے لیے نئے قلعے تعمیر کرائے اور کابل کی سرحدوں پر چھاونیاں قائم کی۔ چنانچہ مغلوں کے مزید حملوں کی مؤثر طور پر روک تھام ہو گئی تھی۔ اس نے عوام کی مکمل تسلی کے لیے سلطنت کے تمام کاموں کو باقاعدہ بنایا، قوانین میں اصلاحات کی، تجارت کی حوصلہ افزائی کی، علم و فاضل اشخاص کی سرپرستی کی، اور بہت سی سرکاری عمارات کو تعمیر بھی کروایا۔ اس نے دہلی میں ایک نیا قلعہ آباد کروایا جسے وہ تغلق آباد بھی کہتا تھا۔ وہ فروری 1325 میں ایک شہر نشین کی چھت گرنے سے ہلاک ہو گیا۔ اس نے 4 سال اور کچھ ماہ حکومت کی تھی۔ شاعر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جو ان کی حکومت کے اختتام تک زندہ رہے تھے، انہوں نے تغلق نام کی عنوان سے ان کی تاریخ بھی لکھی تھی۔ غیاث الدین تغلق کے انتقال کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا الف خان محمد تغلق کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس کا شمار اپنے دور کے انتہائی باکمال افراد میں ہوتا تھا۔ اس کے خیالات بلند اور حکمت عملی مفہمتی ہوتی تھی۔ اس کے فیاضی کی دوم نے اشیاء کے علم و فاضل اشخاص کو یہ ترغیب دلائی کہ وہ اس کے دربار کو اپنا مسکن بنا لیں، اور اپنے درباریوں پر اس قدر مہربانی اور سخاوت کرتا تھا کہ گزشتہ ادوار میں کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بیماروں کے لیے شفاخانے تعمیر کرائے اور بیواؤں اور محتاجوں کے لیے خیرات خانے قائم کرائے۔ اس کی تقریر بڑی پاسیر اور شیریں ہوتی تھی۔ فارسی اور عربی زبان میں اس کی تحریر اعلیٰ ظرف اور بندش کا نمونہ تھی۔ تاریخ اس کا پسندیدہ مضمون تھا۔ غیر معمولی موقعوں پر وہ خود مریضوں سے ملاقات کرتا اور بڑی دلچسپی سے ان کی شکایات سنتا اور درج کرتا تھا۔ اس نے یونانیوں کے فلسفے کا مطالعہ کیا تھا۔ وہ معبید المبتین کے موضوع پر اپنے دور کے عالم فاضل اشخاص مثلاً اسد منتقی، شاعر عبید، مولانا عین الدین شیرازی، نجم الدین اور وقت کے ممتاز علماء سے بات چیت اور بحث مباحث کرتا تھا۔ اس کے دور کا سب سے پہلا اور عظیم واقعہ مغلوں کی بھیانک پورش تھی۔ انہوں نے اب ہندوستان کی مکمل فتح کا تہیہ کر لیا تھا
سال 1327 میں چغتائی قبیلے کے ایک سردار نے اور مغلوں کے شہرت یافتہ جرنیل ترمشین خان نے ایک عظیم فوج کے ہمراہ پنجاب پر حملہ کر دیا۔ یہ ملتان، نعمان اور شمالی سرحدوں کو مطلوب کرتا ہوا انتہائی تیزی سے دہلی کی طرف بڑھا۔ وہ بادشاہ جس نے اپنی حکومت کو ابھی تک مکمل طور پر درست نہیں کیا تھا اور جو ابھی تک پوری طرح سے ایک جنگ کے لیے تیار بھی نہیں تھا، اس نے سوچا کہ جنگ کرنے سے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ حملہ آوروں کو ایک بہت بڑی رقم ادا کر کے اپنی سلطنت کو بچا لیا جائے۔ چنانچہ جب حملہ آور وہاں پہنچے تو انہیں ایک ایسے تحفے سے نوازا گیا جو سلطنت کے برابر ہی تھے، لہذا وہ تحفہ لے کر واپس ہو لیے۔ وہ گجرات اور سندھ کے راستے سے واپس ہوئے اور ملکوں کو اپنی پوری طاقت سے لوٹا، غارت گری بھی کی اور ہزاروں شہریوں کو اپنا غلام بنا کر ساتھ بھی لے گئے تھے۔ 1337 میں بادشاہ نے چین کو فتح کرنے کا عجیب منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے بھانجے ملک خسرو کے سرگردگی میں 1,00,000 گھڑ سوار فوج کو نیپال کے پہاڑ کے راستے اس ملک کو مغلوب کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ فوجی دستے ہمالیہ کے پہاڑوں میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے رسل و رسائل کے ذریعے کو محفوظ بنانے کے لیے وقفوں سے چھوٹے قلعے تعمیر کیے۔ چین کی سرحد پر پہنچنے کے بعد ہندوستانیوں کو ایک بے شمار فوج کا سامنا کرنا پڑا۔ موسم برسات شروع ہو چکا تھا اور زیر علاقہ مکمل طور پر زیر آب آ چکا تھا، جبکہ پہاڑ گھنے اور دشوار گزر جنگلات سے ڈھک گئے تھے۔ ہندوستانیوں کو اس سے بھی مایوسی ہوئی کہ جلد ہی ان کی تعداد کو کم کرنے کے لیے ایک زبردست قحط پڑ گیا۔ ان افات کے دوران چینی فوجوں نے حملہ آوروں کی فوج کی ایک بہت بڑی تعداد کو کاٹ ڈالا، اور جبکہ پہاڑی لوگوں نے واپسی پر ان کا سامان لوٹ بھی لیا تھا۔ پوری فوج بادشاہ کی خواہش پر بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ اس مہم کی سرگزشت کو بیان کرنے کے لیے بمشکل ایک آدمی بچا تھا، یا وہ لوگ بچے تھے جو پیچھے چھاونیوں میں بچے تھے۔ 1340 میں بادشاہ کے والد کے دورانیہ دوست ملک بہرام نے بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ بادشاہ نے پایا تخت کو دہلی سے دیو گڑھ منتقل کر لیا تھا، جسے وہ دولت آباد کہتا تھا۔ اس نے اپنے تمام امراء کو سخت احکامات جاری کیے، وہ بھی ماں اہل و عیال نئے شہر میں منتقل ہو جائیں۔ بادشاہ کی ایک بااعتماد ملازم علی کو اس قسم کا پیغام دے کر حاکم ملتان بہرام کے پاس روانہ کیا گیا، لیکن اس نے بادشاہ کے احکامات کو منظور نہ کرنے کا ثبوت دیتے ہوئے علی کو سنگین دھمکیاں دے کر واپس بھیج دیا۔ حاکم ملتان کی دمار اور الیچی کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی اور اس کے بعد مکہ بازی شروع ہو گئی۔ بہرام کے ایک خدمتگار نے الیچی کا سر اڑا دیا۔ بادشاہ نے جب اپنی اس حرمت کے بارے میں سنا تو فوری طور پر اپنی فوج کو حرکت میں لے آیا، سلطان کے سامنے پہنچ گیا۔ ملک بہرام نے اپنی فوجوں کو جنگ کے مطابق ترتیب دے دیا، لہذا دونوں فوجوں کے درمیان دو بدو جنگ شروع ہو چکی تھی۔ دونوں جانب سے زبردست خون خرابہ ہوا اور آخر کار بہرام کے دستے کو زبردست شکست ہوئی اور بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ بادشاہ جو اس وقت نہایت غضبناک ہو چکا تھا، اس نے حکم دیا کہ ملتان کے سارے شہریوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن صوفی بزرگ حضرت رکن الدین نے اس سے ملاقات کی اور اسے خون ریزی سے باز رہنے کی تلقین کر کے چلے گئے۔ فاتحین نے شکست خوردہ فوج کا تعاقب کیا۔ انہوں نے ملک بہرام کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کا سر انعام کے طور پر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس واقعات کے بعد بادشاہ خود دہلی روانہ ہو گیا۔ جانے سے پیشتر اس نے بیزاد خان کو ملتان کا حاکم مقرر کیا۔ 1341 میں افغانستان کے پہاڑوں کی ایک طاقتور سردار شاہو نے پنجاب کے شمال میں واقع علاقوں کو تاہ بالا کر کے ملتان پر حملہ کر دیا۔
حاکم ملتان بیزاد خان اپنی فوج کے ہمراہ اس کے مقابلے پر آیا، لیکن زبردست کشت و خون کے بعد اسے شکست دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ حملہ آوروں نے پورے صوبے کو غارت کر دیا اور اس کے باشندوں کو گھاٹیوں میں مقید کر دیا۔ جب یہ خبر دہلی پہنچی تو بادشاہ ایک بہت بڑی فوج کی قیادت کرتا ہوا ملتان کی طرف روانہ ہوا، لیکن اس کی امداد پر شاہو نہایت تیزی کے ساتھ پہاڑوں میں فرار ہو گئے، لہذا خطرہ ٹل گیا اور بادشاہ اپنے دارالحکومت کی طرف لوٹ گیا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے ناظرین، آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔